السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم، سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے ہم مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پر غور و غوض کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے۔ اور وہ حدیث ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت کے بگاڑ یعنی بدعت، جہالت اور گناہوں کے غلبہ کے وقت میری سنت پر عمل کیا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مشکات المصابیح، حدیث کا نمبر ہے 176، 176۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے نبی یہ خبر دے رہے ہیں کہ جب میری امت میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یعنی بدعت عام ہوگی، جہالت عام ہوگی اور گناہوں کا غلبہ ہوگا، اس دور میں، اس وقت میں جب یہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہوں گے، گناہ اس قدر بڑھ چکا ہوگا، تو پھر اگر اس وقت بھی کوئی میرا امتی میری سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ایک شہید بننے کے لیے کس طرح سے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک شہید کو کتنا درجہ ملتا ہے، کتنی محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ پہلے اپنی قوم، اپنے مذہب، اپنے وطن کے لیے جان دیں، سرے سے اپنی جان جو ہے وہ کسی جنگ میں، کسی مشکل وقت میں دے دیتے ہیں تو اس صورت میں شہید کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ لیجئے، اور اوپر سے یہ ہے کہ شہید کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، بلکہ اسے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ جنت جو ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک نہیں، 2 نہیں، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم تو اگر پڑھے لکھے بھی ہیں، سارا کچھ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور پڑھ بھی رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے، تو صرف یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے ساتھ یہ سوچ رکھنی ہے کہ میں جو اب یہ اچھا کام کرنے لگا ہوں، اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگا ہوں، یہ عمل جو ہے اس کی وجہ سے مجھے آخرت میں نہ صرف جنت مل جائے گی، بلکہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، اس کائنات میں مجھے ڈھیر ساری نعمتیں عطا کیں، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ میرے پیارے رب نے مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ وہ رب اور وہ نبی خوش ہو جائیں گے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، چاہے وہ صرف صبح اٹھ کے دانت صاف کرنے کے لیے مسواک ہی استعمال کریں،
چاہے وہ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ ہی رکھیں، چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہی کریں، چاہے کسی کی طرف مسکرا کے اس انداز میں دیکھیں، اس طریقے سے دیکھیں، اس سوچ کے تحت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے کل میں اس بندے کو اپنی آسانیاں عطا فرمائے۔ تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ڈھیروں ساری ہیں، ہم نے پڑھ بھی رکھی ہیں، سن بھی رکھی ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ اور اگر عمل کریں یہ سوچ کر کہ اس عمل سے میرا رب اور میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سے خوش ہو جائیں گے اور مجھے اس کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو جب ہم اس سوچ کے تحت، اس نیت کے تحت کوئی بھی کام اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا اتنا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرے میں بہتری کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے، نہ کہ کسی اور مشکل اور مصیبت کی طرف۔ یعنی جب بھی کوئی کام کریں تو یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ یہ میرے نبی کو پسند تھا، یہ میرے رب کو پسند تھا، اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کام سے مجھے میرا رب خوش ہو جائے گا، اس کام سے میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ تو اس نیت سے اگر آپ چھوٹا سے چھوٹا کوئی کام، کوئی بڑے سے بڑا کام جو بھی کرتے ہیں، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے معاشرے کے لیے، میرے مذہب کے لیے، میرے اللہ کی مخلوق کے لیے یہ بہتری ہے، درستگی ہے، آسانی ہے، تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرے میں بھی عزت پائیں گے، معاشرے میں بہتری کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سارے کے سارے پاکستانی، سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ عزت پائیں گے، نہ صرف یہاں پر بلکہ آخرت میں بھی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کتنی اچھی بات، کتنا اچھا ذریعہ بتا دیا جنت میں جانے کا بھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اس دنیا میں جب آیا ہوا ہے، اس کی یہ عارضی جو زندگی میں نے اس کو دی ہے، اس میں وہ چھوٹے سے چھوٹے اچھے کام کر کے بھی مجھے خوش کر لے اور میں اسے آخرت میں جنت دے دوں، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ لیکن ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہر قدم پہ رک رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، غور کرتے ہیں، اچھا کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی رکھتے ہیں، دماغ میں یہ نیت بھی رکھتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، اس سے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہمیں غور کرنا ہے، اور غور کرنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، ہمیں کسی خلاف بات کر کے اپنے آپ کو غیبت کا مرتکب بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے شاباش دینی ہوگی، اس کے لیے تالی بجانی ہوگی، ہمیں ان کے لیے اچھا بولنا ہوگا، تو پھر ہم بدعت سے بھی غیبت سے بھی بچ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آخرت میں آسانیاں آخرت کی بھی پائیں گے، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم آسان اور پرامن زندگی گزار سکیں گے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آئیے ہم عزم کریں، پھر ڈٹ جائیں، اور پھر عمل کریں کہ ہم نے آج کے بعد نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنانا ہے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو آسانیاں بانٹنے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہو سکے تو رب کے ساتھ اپنی دوستی، اپنی جو محبت ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے نماز تہجد بھی پڑھنی ہے۔ تو پھر ہم آسانیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے بھی نوازے گا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگتی ہے، بلکہ یقیناً اچھی لگتی ہے، بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کے میری یہ مختصر سی گفتگو جو ہے وہ روزانہ سنتے ہیں، بلکہ اس کے بعد اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ اس آگے بڑھانے سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب آپ کی یہ بات جو ہے دوسروں تک پہنچے گی، اس ویڈیو کا آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس صورت میں جب ان میں سے بھی کوئی اس پر عمل کر لے گا، ہماری اس گفتگو سے، ہماری اس کوشش سے فائدہ اٹھا لے گا، تو اس کا بھی
ہم سب کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور آخرت بھی بہتر ہوگی، دنیا میں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنے پیار، اتنی چاہت اور اتنی محبت کے ساتھ مجھے روزانہ سنتے ہیں اور پھر آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا شکریہ کہ آپ ہر وقت اچھا سوچتے، اچھا لکھتے، اچھا پڑھتے اور سب سے بڑھ کر اچھا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو دلی طور پر شاباش بھی دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی میں آسانیاں دے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں اور ہر حال میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔